اس طرح ہے جیسے بلی کہتے ہیں ریتی چاٹ رہی تھی تو چاٹتے چاٹتے زبان چاٹ گئی اپنی، مگر اپنا ہی خون چاٹ رہی تھی. تو ایک شرابی جو طاقت حاصل کرتا ہے وہ اپنے بدن میں موجود طاقت جسم سے ہی حاصل کرتا ہے. دودھ ایک ایسی غذا ہے جو مکمل ہے. دودھ کے دوران نہ پانی کی ضرورت، نہ روٹی کی ضرورت، نہ کسی پھل کی ضرورت، کیونکہ بچہ خدا تعالیٰ نے ثابت کر دیا ہے 2 سال تک مسلسل صرف دودھ پر پلتا ہے. اس کے بال بھی بڑھتے ہیں، اس کی آنکھیں بھی بڑھتی ہیں، اس کا خون بڑھتا ہے، اس کے جسم کے عضلات بڑھتے ہیں، ہڈیاں بڑھتی ہیں، ناخن بڑھتے ہیں. کون سی چیز ہے جس کی کمی آئی ہو اس میں؟ جو بچہ ماں کے دودھ پر پلتا ہے اور دوسرا کچھ نہیں کھاتا، اس کی صحت میں کبھی کمزوری دیکھی ہے آپ نے؟ نہیں. تو یہ پیغام ہے. پیغام یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی شریعت کامل ہے. ایسی کامل شریعت ہے کہ اس کے بعد کسی اور شریعت کی طرف منہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر پانی کی طاقت بھی ہے، اس کے اندر جسم کے خوراک کی توانائی کی طاقت بھی موجود ہے. تمہاری ساری نشو و نما کے لیے یہی دین کافی ہے. تو ہم جو معنی کرتے ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اب ان معنوں میں اور بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں. جو لغو تماشے ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ یہی سمجھیں گے کہ ایک بڑھیا آئی اور اس نے یہ پیش کیا اور پھر بڑھیا چلی گئی، اس میں کیا فائدہ ہوا؟ اس کے برعکس ایک اور سوال، جیسا کہ آپ نے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مادی طور پہ نہیں گئے تھے، روحانی طور پہ ان کی تھی، کشف تھا. ٹھیک ہے. اس کے برعکس ایک اور معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جو چاند کو انہوں نے ہاتھ سے، جی بالکل درست ہے. تو کیا اس سے اللہ تعالیٰ کا جو نظام تھا وہ قانون خدا بالکل کا درم نہیں ہوا، درم برم نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے، جسٹ ایک یہ طاقت ایک نبی کی انگلی یعنی کہ خدا. میری بات سن لیں آپ، یہ بھی تو دیکھیں کہ ہوا کیا تھا. جی. قرآن کریم نے جب یہ فرمایا کہ نظر آپ نے اٹھائی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ نہیں فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی اور انگلی کی طاقت سے چاند پھٹا ہے. جی. جو قرآن نے کہا ہے اس تک رہیں. جی. مولوی کے بعد سر بھلا دیں تھوڑی دیر کے لیے. نہیں بات میری بات سن لیجیے. چلیں. جو قرآن نے کہا ہے ابھی اس کی حد تک رہتے ہیں. ابھی مولوی کی کہانیوں کو چھوڑ دیں ایک طرف. قرآن کریم فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو تب آپ نے چاند کی طرف انگلی اٹھائی ہے، نہ کہ انگلی اٹھانے کے بعد وہ چاند پھٹا ہے. ساری روایتیں یہی بات بیان کر رہی ہیں. آپ کو تو خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ چاند پھٹا ہے. جب خدا کی طرف سے یہ الہام ہوا ہے، یہ علم پا کر آپ نے انگلی اٹھائی اور واقعتاً لوگوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا. سمجھیں؟ جی. اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعتاً چاند 2 ٹکڑے جسمانی طور پر ہوا تھا یا ایک کشف تھا؟ یا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعتاً دوسرے لوگوں کو بھی دکھائی دیا تھا اور کشف نہیں تھا بلکہ کوئی اور طریق تھا کہ چاند 2 ٹکڑے دکھائی دیا ہو مگر واقعتاً 2 ٹکڑے نہ ہوا ہو؟ یہ 3 امکانات ہیں. ٹھیک ہے. ان تینوں امکانات میں سے میرے نزدیک جو آخری بات میں نے کی ہے وہی واقعہ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام دنیا کے سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ چاند 1400 سال پہلے تو کیا، جب سے زمین اور کائنات بنی ہے کبھی بھی بیچ میں سے پھٹ کر الگ نہیں ہوا. اور اگر ایسا ہوتا تو قیامت پہلے ہی آ چکی ہوتی. 100% اہل علم کی گواہی یہ ہے اور قرآن سچا ہے. اس لیے وہ تعبیر قرآن کی کرنی پڑے گی جس سے اہل علم کو مجبور کریں کہ قرآن کی گواہی کو مانیں اور کائنات میں رکھنا نہ مانے، اس کے باوجود ثابت کیا جا سکتا ہو. اس پہلو سے جو میں نے تحقیق کی ہے اس کی روح سے صورتحال یہ بنتی ہے کہ ایک تو حضرت مسیح علیہ السلام کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ اہل عرب نے لازماً دیکھا ہے. اگر نہ دیکھا ہوتا تو اسی وقت قرآن کو چھوڑ کر اس کو کہہ دیتے کہ یہ دیکھو جھوٹ بولا اور کوئی واقعہ نہیں ہوا. بلکہ ہندوستان کے بادشاہوں اور راجوں نے بھی یہ واقعہ دیکھا اور اپنی اپنی تاریخ میں اس بات کو منضبط کیا ہے. بس چاند کے پھٹنے کو دیکھنا
کسی ایک اکیلے عرب کے ساتھ، ایک ملک عرب کے ساتھ وابستہ نہیں، دوسرے ملکوں نے بھی اس کی تائید میں گواہی دی ہے، اور دو ہی ملک ہیں جن کی گواہی ہے، ایک عرب کی اور ایک ہندوستان کی. ٹھیک ہے، ان دو ملکوں سے ضرور تعلق ہے چاند کا، اور باقی جگہ دنیا میں کہیں گواہی نہیں ملتی. جو اہل علم اعتراض کرتے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ چاند نے اگر پھٹنا تھا تو کیا صرف عرب کو دکھائی دیا، صرف ہندوستان کو دکھائی دیا، باقی ساری دنیا کو کیوں دکھائی نہیں دیا؟ کیوں لوگوں نے ریکارڈ نہیں کیا یہ واقعہ؟ اور سائنس کی روح سے ویسے بھی ناممکن ہے. تو اب میں آپ کو دوسرا حل بتاتا ہوں. انہی سائنسدانوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے تحقیق کے دوران کہ ڈائناسورس جو کسی وقت اس دنیا کے مالک تھے اور ساری سطح زمین پر چھائے ہوئے تھے، ان کی موت ایک ایسے واقعہ سے ہوئی ہے جس کے نتیجے میں زمین کے بیچوں بیچ شمال سے جنوب تک ایک بادل اٹھا ہے اور اس نے دور دور تک جو کو بھر دیا، اور ایک لمبے عرصے تک اس بادل کے اثر کی وجہ سے جو خوراک کا نظام تھا وہ درم برم ہو گیا، اور ڈائناسور بھوکے مر گئے ہیں. پھر اب جو بادل ابھی بھی آج کل کی جو نئی تحقیق ہے، یہ میں مضامین پڑھتا رہتا ہوں. ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک رسالے میں مضمون پڑھا اور میں حیران رہ گیا دیکھ کر کہ انہوں نے وہ لکیر اور اس کے آثار باقیہ دریافت کر لیے ہیں، کیونکہ چاند سے ایک بہت بڑا میٹیور گرا تھا جس میں ایریڈیم میٹل شامل تھی اور بعض مولیبڈینم وغیرہ، بعض ایسی ریئر میٹل شامل تھیں کہ جو ابھی تک اس لائن پر موجود ہیں، اور اس علاقے کے پانی کا زمین تک اگر آپ تجزیہ کریں تو اس گرنے والے بہت عظیم آسمان کے ٹکڑے کا آج تک نشان موجود ہے. اب جب چاند کی سطح پر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے میٹیورز کی، اگر ایک بڑا میٹیور وہاں گرے تو ہرگز بعید نہیں کہ خاک کا ایک ایسا طوفان اٹھے جو زمین سے دیکھنے والے کو یہ دکھائے کہ گویا چاند دو ٹکڑے ہو گئے. اور اس واقعہ کو جو میں نے زمین کا واقعہ بیان کیا، اس کو اگر چاند سے آپ دیکھیں گے تو دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ زمین دو ٹکڑے ہو گئی ہے، مگر زمین دو ٹکڑے ہو کر جلدی نہیں ملی. چاند سے جو گرد و غبار اٹھتی ہے وہ ایک دم اٹھتی ہے اور ایک دم ہی بیٹھ جاتی ہے، لمبا عرصہ نہیں لیتی. آپ کے لاجک کے مطابق کہ جو خدا اللہ تعالیٰ ہے وہ جو سائنس کے جو نظام ہے اس کے تابع ہے کہ ایسے برتر ہے؟ سائنس کا نظام اللہ کے تابع ہے. اللہ کے تابع. بالکل. تو اس لیے کیونکہ اللہ اپنے تابع نظام کو، جس کو اس نے خود بنایا ہو، اس کو جاہرانہ طور پر توڑا نہیں کرتا. تو یہی تو سائنس کہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ آج سے کروڑ سال پہلے کسی ایسے کوئی تجربہ، جیسے لوئی پاسچر کا ایک سائنس کا ذکر آتا ہے کہ آج سے اتنے سال پہلے ہارمونز تو پھر اور بات کرتا تھا، مگر میری بات سن لیں. آپ ارتقاء کی بات کر رہے ہیں، لوئی پاسچر کا پڑھا اس لیے ذکر، ڈارون کی بات کر رہے ہیں شاید. ہاں وہی بات کر رہے ہیں. قرآن کریم خود ارتقاء کو ثابت کرتا ہے، تو جھٹلا کہاں رہا ہے قرآن کریم؟ تو میرا مطلب پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے؟ آدم علیہ السلام 5000 سال پہلے یا 6000 سال پہلے نہیں پیدا ہوئے، اس سے پہلے انسان موجود تھے، اور قرآن کریم نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ آدم پہلا انسان تھا. اللہ تعالیٰ نے تو آدم کو ہرگز نہ پہلا انسان لکھا، نہ انکار کیا کہ اس سے پہلے کوئی مخلوق موجود تھی، بلکہ آدم وہ پہلا نبی ہے جس کی اطاعت بنی نوع انسان پر فرض کی گئی تھی. اور اس پہلو سے اس سے پہلے انسان موجود تو تھے مگر لامذہب تھے. تو اگر آپ نے احمدیت کو سمجھنا ہے تو یہ نہ خیال کریں کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم خدا کی قدرت کے مخالف ہیں.